کیا آپ نے پہلے کبھی سوچا تھا کہ امریکہ بھی یو ٹرن لے گا؟ اس نے یو ٹرن بھی لینے شروع کر دیے ہیں۔ سب سے پہلا یو ٹرن تو اس نے ایران سے لیا، کہ پوری زبردست وہاں کئی دنوں سے، بلکہ پورے ایک مہینے سے بھی زیادہ عرصے سے وہاں پورے جنگ کا ایک سما پیدا کیا ہوا تھا کہ آج حملہ کر رہے ہیں، کل حملہ کر رہے ہیں، بحری جہاز اس کے آ رہے ہیں، اور آس پاس کے پوری جو اسٹیٹس ہیں، مڈل ایسٹ اسٹیٹس ہیں، ان کو بھی سخت وہ پریشان تھے، وہ بھاگ دوڑ میں لگے تھے۔ ایران نے بھی اپنا دکھا دیا کہ اگر ہمارے متعلق ذرا سے بھی کسی کو کچھ شک و شبہ ہوا تو ہم اس کو ایسا جواب دیں گے کہ سمجھ آ جائے گی، ہم اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ جو امریکہ کا جو پالتو ہے اسرائیل، وہ بھی کامتا پھر رہا ہے، اور وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایران پر حملہ نہ کرنا، کیونکہ سب سے پہلے ہدف ہم بنیں گے۔ ہم یہ اس نے اب یہ معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اب امریکہ نرمی اختیار کرنی شروع کر دی ہے۔ اب وہ صرف روز کی ایک آدھی دھمکیاں یا کچھ ہوگی، اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لڑائی کے بادل کچھ چھٹتے جا رہا ہے۔ یہ اس کا ایک پہلا یو ٹرن۔ دوسرا اس کا یو ٹرن بڑا ایک عجیب طرح کا ہے کہ گرین لینڈ پہ جا کے اس نے ایک وہاں زبردست حلہ بول دیا اور کہہ دیا کہ ہم گرین لینڈ پہ قبضہ کریں گے، ہم اس کو خریدیں گے، ہم اس کو یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے وہاں کا۔ لیکن وہاں کی یونین بھی اس کے خلاف ہو گئی، اور امریکہ کے فرانس کے صدر نے بھی کہا کہ اب وہاں فوجی مداخلت کر دیں گے، اور دوسرے یورپی یونین کے ملکوں نے کہا ہے کہ ہم بھی وہاں مخالفت کریں گے۔ ایک یا دو تین ایسے ملک ہیں جنہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی سوئٹزرلینڈ میں یہ ٹرمپ صاحب پہنچے ہوئے ہیں، وہاں ان کے جنرل سیکرٹری سے ملاقات کی اور اس معاملے کو لٹکانے کی کوشش کی۔ وہاں اب لے دوئی کا بھی چکر شروع ہوا۔ اب یہ گرین لینڈ کا جو معاملہ ہے، اس کے وجہ یو ٹرن انہوں نے لے لیا۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے جہاز آ رہے ہیں، ہمارے جہاز جا رہے ہیں، ہم دنوں میں ان کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ وہاں کی 50 لاکھ کی آبادی ہے، بہت بڑا، وہاں یہ سنبھال نہیں سکیں گے، یہ ہمارا حصہ ہے۔ ادھر کینیڈا نے بھی اس پہ بڑی سخت مخالفت کی کہ جی یہ کل آج گرین لینڈ کی باری ہے، کل ہماری باری بھی آئے گی۔ ادھر پاکستان نے بھی کے لیے بھی ایک نئے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ امریکہ نے ایک پیس بورڈ بنانا شروع کیا ہے، جس میں 60 ملکوں میں سائن کر دیے ہیں، اور پاکستان نے بھی سائن کر دیے ہیں، اور اس میں تقریباً کافی اسلامی ملک ہیں جنہوں نے سائن کیے ہیں، ترکی، پاکستان اور اس طرح کے دوسرے ملکوں نے۔ لیکن پاکستان اب پہلے جیسا ملک نہیں رہا۔ پاکستان نے جہاں پاکستان کا مفاد ہوگا، جہاں پاکستان کی بہتری ہوگی، وہاں وہ سائن کرے گا۔ وہ کشمیر کے اوپر بھی بولے گا، وہ فلسطین کے اوپر بھی بولے گا، غزہ کے اوپر بھی بولے گا، ایران کے اوپر بھی بولے گا۔ اب وہ پاکستان کو چپ نہیں کرایا جا سکتا۔ لیکن یہ جو بورڈ بن رہا ہے، پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ بورڈ اس طرح کا بنایا جائے کہ جی اس کے جو ہیڈ ہے وہ ٹرمپ صاحب ہوں گے، اور ان کو ویٹو پاور بھی دے دی جائے۔ لیکن ٹرمپ صاحب ان کا کتنا حصہ ہے، کتنے دیر رہیں گے، بس یہ آپ دیکھیں آگے کیا کیا ہوتا ہے۔ اور بلکہ ان کے اوپر بڑی جگ گھسائی بھی ہو رہی ہے۔ رشیا نے بھی کہہ دیا کہ جو ہمارا سیز کیا ہوئے پیسے واپس کرو تو ہم بھی ممبر بن جائیں گے۔ چین نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے بھی کوئی پیسے پھنسے ہیں، وہ بھی پیسے نکالیں تو پھر بھی ہم بھی سوچیں گے۔ اب یہ ایک نیا تماشا شروع ہو گیا ہے، اور اس کو وہاں پیس کے چکر میں وہ لوگوں سے پیسے اکٹھا کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ جی 3 سال کے لیے ہم ممبر بن جائیں اور اس کے بعد پھر ہمیں پیسے دیں۔ یہ ایک عجیب قسم کا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کا جو تھا معاملہ، یہ بھی ایک سیٹل ڈاؤن ہو گیا۔ اب انڈیا کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کو ہم ایک ترنے والا نہیں ہے۔
اب پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی بڑے زبردست حالات ہمارے ہو گئے، بہترین ہو گئے حالات، بھائی جیسے حالات ہو گئے۔ کرکٹ کے اوپر بھی ہم نے اپنے حالات بہتر کر دیے ہیں۔ اب بنگلہ دیش نے انکار کر دیا ہے تو پاکستان نے بھی سوچ رہا ہے کہ ہم بھی انکار کر دیں گے، تو پاکستان ایک پورا آزاد ملک کی طرح پوری دنیا میں اپنے آپ کو کھڑا کیے ہوئے ہیں، اور اس کی بے شمار عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ اب وہ پاکستان پہلا جیسا پاکستان نہیں رہا، انشاءاللہ پاکستان کی عزت میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔